वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में कई बार ऐसे गेस्ट आते हैं जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होते हैं, हमारे लिए बाइस तहरीक होते हैं। आज का जो गेस्ट है, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शामिल हैं, वो भी कुछ ऐसे ही हैं। उनकी अचीवमेंट ऐसी है, उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि हम सबको सीख मिलती है, हम सबको मोटिवेशन मिलता है। तो कौन है आज के प्रोग्राम में मेहमान, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर हुआ 19वें पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और स्टार कश्मीर एफसी की टीमें थी आमने सामने, और आज इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक और एलिजाना की टीमें हैं आमने सामने। टूर्नामेंट में कुल 42 टीमें कर रही है शिरकत। बारामूला के जेलम स्टेडियम में जारी नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में फ्रेंड्स 11 लोलाब ने सिटी क्लब कुपवाड़ा को 1 विकेट से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। आमिर अहमद को मिला मर्द मैदान का खिताब। नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हुआ नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार इफ्तिताह। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 16 टीमें बढ़ चढ़ कर रहे हैं शिरकत। शालबुक प्रीमियर लीग के और एक मुकाबले में एसआरसी क्रिकेट क्लब हॉबक ने स्टार 11 गांधरबल को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। जिब्राल अहमद को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मर्द मैदान का मिला खिताब। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रियासी में हुआ बैडमिंटन टूर्नामेंट 2030 खुश असलूबी के साथ मुकम्मल, जिसमें कई स्कूलों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के मर्द खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर अपना जोश दिखाया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके कैरम एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से अगस्त माह के पहले हफ्ते से श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल में कैरम के अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं मुनक्कद, जिसमें ख्वाहिशमंद मुख्तलिफ उम्र के मर्द खवातीन खिलाड़ी कर सकते हैं शमूलियत। बारामूला में मुनक्कद समर कप 2030 हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल में एफसीसी अंदरगाम ने पैटसीर स्पोर्ट्स क्लब को हरा के खिताब किया अपने नाम। गुलाम हसन मीर और ज़ुहर अहमद को मिला बेहतरीन खिलाड़ियों का एजाज। इस कप के लिए कई इलाकों से वाबस्ता 22 टीमों ने की थी शिरकत। कश्मीर के जाने माने मार्शल आर्ट कोच नज़ीर अहमद मीर को नेशनल मार्शल आर्ट्स प्राइड अवार्ड 2030 से नवाजा गया है। नज़ीर अहमद है सुकाई के मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और मकबूल बनाने में पूरी तरह से शामिल। पलाहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट शदमज़े है जारी। गुज़श्ता कल के मुकाबले में गैलेक्सी एफसी श्रीनगर ने गैलेक्सी एफसी त्रापर को 2-1 से मात देकर मैच जीत लिया, और आज शाम को येदीपुरा एफसी और यूनाइटेड एफसी के दरमियान होगा मुकाबला। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हुआ कंगपोश प्रीमियर लीग 2030 का इफ्तिताह। लीग में वादी के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अंडर 17 एज ग्रुप्स के 22 टीमें दिखाएंगे अपना जौहर। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और पेंचक सिलात एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कुलगाम में पेंचक सिलात चैंपियनशिप 2030 हुई मुकम्मल, जिसमें मुतदिल इलाकों से आए हुए 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। ग्रीन पार्क स्टेडियम रटसन में जारी T20 प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में शाइनिंग स्टार अग्री कलान ने गंबूरा 11 को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। लीग में कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 32 टीमें ले रही है हिस्सा। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम डीडी कोशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है, और इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम होता है। यूट्यूब पर नाज़रीन आप जा सकते हैं और वहाँ पर डीडी कोशी चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के 5 एपिसोड्स मौजूद हैं। जब भी आप फ्री है आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
भारत के शटलर्स एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने की एक और बड़ी कामयाबी दर्ज। कोरिया ओपन के मेंस डबल्स का टाइटल किया हासिल, फाइनल में हराया इंडोनेशिया की जोड़ी को और इस वक्त ये जोड़ी पहुंची है जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में। होगा ओलंपिक चैंपियन ली और वैंग की जोड़ी से मुकाबला। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने जीता पहले वनडे मैच में कामयाबी हासिल की 5 विकेट से। लो स्कोरिंग मैच में वेस्टइंडीज हो गई 114 रन पर आउट। भारत ने भी गंवाई 5 विकेटें। कुलदीप यादव रहे मैन ऑफ द मैच, हासिल की 4 विकेटें। जसप्रीत बुमराह हैं पूरी तरह से अब फिट और खेल सकते हैं आयरलैंड के खिलाफ, यह कहना है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का। कप्तान रोहित शर्मा मानते हैं ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलकर वर्ल्ड कप के लिए जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं एंट्री भारत की टीम में। क्रोएशिया ने स्विट्जरलैंड को फाइनल में हराकर हॉपमैन कप जीत लिया। क्रोएट बोर्ना कॉरिच ने स्विस खिलाड़ी लिएंडर को 6-1 और 6-4 से हराकर टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करवाई अपनी टीम को और इसके अलावा स्पेन को नहीं बचा सके अल्कराज। एशेज 2023 सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट ओवल में है जारी। आज है मैच का दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं अब तक 82 रन, 1 विकेट खोया है। इंग्लैंड की टीम ने बनाए अपनी पहली इनिंग में 283 रन। एशियन गेम्स में भारत का रिकॉर्ड 800 खिलाड़ियों का दस्ता होगा शामिल। सितंबर और अक्टूबर में हैंगझाओ चाइना में मुनक्किद होंगे एशियन गेम्स। इसके अलावा भारत के लिए खुशखबरी, लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने कर लिया पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। भारत की मेंस फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स के फुटबॉल कंपटीशन में चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के ग्रुप में रखा गया है। भारत की हुकूमत ने इस टीम को एशियन गेम्स के लिए हरी झंडी दिखाई। कोच इगोर स्टीमैक ने किया स्पोर्ट्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को कोलंबो के दूसरे टेस्ट में 1 इनिंग और 222 रन से बड़ी डिफीट थमाई और सीरीज 2-0 से जीती। सीरीज को पूरी तरह विजिटर्स ने डोमिनेट किया। डबल सेंचुरी ने उबला शफीक को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जारी है वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। नाइजीरिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर अपसेट किया। अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका का मैच रहा 2-2 गोल से बराबर। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में बाकी रह गए 68 दिन। सभी क्रिकेट लवर्स को है टूर्नामेंट का इंतजार। तैयारियां शदोमत से जारी और भारत और पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में ही खेला जाएगा, यह कहना है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का। लेकिन डेट जो है वो 15 अक्टूबर के बदले 14 अक्टूबर हो सकता है। तो देखते हैं क्या चेंज आएगी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में। और इस वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का, तो आइए मिलते हैं बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, कहते हैं ख़वातीन से इस कायनात में रंग है, ख़वातीन ही से जिंदगी रवां दवां है। जिंदगी का कोई शोबा नहीं है जहां ख़वातीन आगे न बढ़ रही हों, चाहे वो कोई भी शोबा हो और जिसमें खेल भी शामिल है। हिम्मत, मेहनत, इस्तक़लाल, जोश, जज्बा और लगन के साथ ख़वातीन मर्दों के साथ खेलों में भी शाना बशाना आगे चलकर अपना सिक्का जमा रही है, अपना लोहा मनवा रही है। और ख़वातीन के लिए खेलों में हिस्सा लेना आसान नहीं है और ऐसी ख़वातीन के लिए जो पूरी तरह से फिट नहीं हैं, पैरा प्लेयर्स जो हैं, उनके लिए तो खेल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिसने बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वो मशहूर मक़ौला नेपोलियन बोनापार्ट का इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स सही साबित कर दिया। आइए मिलते हैं पैरा बास्केटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर इंशा बशीर से। इंशा, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। इंशा, देखिए, इससे पहले कि आपके करियर के बारे में बात करें, ख़वातीन आगे बढ़ती जा रही हैं ज़िंदगी के हर शोबे में, खेलों में भी आगे हैं। कौमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर और मकामी तौर पर भी ख़वातीन बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर आप कौमी सतह पर नज़र डालें, बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी हैं, अगर उनका नाम गिनवाना शुरू कर दिया तो प्रोग्राम का वक्त निकल जाएगा। इसी तरह कश्मीर में भी बहुत बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं। आजकल भी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले बताएं, ख़वातीन का स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना कितना चैलेंजिंग है? ऑफ कोर्स, जैसे बचपन से ही एक फीमेल को उतना स्ट्रांग नहीं बनाया जाता है कि वो बचपन से ये एटीट्यूड रखे कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। लेकिन लेटर ऑन जब किसी को ये लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हर्डल्स उसको फेस करनी पड़ती है, जो सबको पता ही है। लेकिन अगर हम बात करें कि आजकल की, तो बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही है, करके दिखा रही है बहुत चीज़ें।
اور اس میں ہرڈلز اتنے سارے ہوتے ہیں کہ انسان جب ایک ایک ہرڈل کو پاس کر لیتا ہے انسان اسٹرانگ بن دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے پیچھے کہ میرے اسپورٹس میں آنے سے میری اپنی لائف پہ بھی بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اور سوسائٹی پہ بھی پڑ رہا ہے، اور باقی جو مجھے فالو کر رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے میں رول ماڈل بن رہی ہوں، تو وہ سب ان پہ بھی جب وہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے تو وہ انسان کو ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے. لیکن ابھی بھی اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی بھی وہ سپورٹس کلچر نہیں بنا ہے ہمارے یہاں جس میں کہ ہر طرح سے آزادی ہو خواتین کو کہ وہ جس شعبے میں حصہ لینا چاہیں، چاہے سپورٹس ہی ہو، اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ان کے لیے تمام انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز مہیا ہوں تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ کر ایکسل کریں. جی یہ بتائیے، عام ناظر یہ سوچ رہا ہوگا کہ بھئی عورتیں ان کا کام الگ ہے، سپورٹس کے میدان میں کسی سے گتھم گتھا ہونا، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، مارشل آرٹ کھیلنا، باسکٹ بال کھیلنا، اس سے فائدہ ان کو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نوکری ملے، لیکن عام طور پہ خواتین کو سپورٹس میں حصہ لینے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بہت ہے. اگر ہم سپورٹس کی بات کریں گے نا تو اٹس ناٹ اونلی فار وومن، فار بوتھ. اس سے مینٹلی اور فزیکلی بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. جو آج کل آپ دیکھ رہے ہو کتنی ساری چیزیں، کتنے سارے کرائمز ہو رہے ہیں، تو جو پرسن سپورٹس میں ہوتا ہے نا تو اس کو بہت کم اثر پڑتا ہے. جیسے ڈرگس، یہ سب چیزیں آ گئی ہے اور کتنے سارے کیس آتے ہیں. لیکن جو سپورٹس ہے نا، یہ واقعی میں ایک انسان کا جو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ سب چینج کر دیتا ہے. اس سے مینٹلی فزیکلی بھی انسان اسٹرانگ بنتا ہے، اور باقی سارے لوگوں کے لیے مثال راہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، یا ہم جب سپورٹس میں آ جاتے ہیں تو جب ہم کچھ کر دیتے اس سے خالی ایک سنگل پرسن کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، سوسائٹی کا، نیشن کا، اسٹیٹ کا، سب کا فائدہ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ میں فائدہ آ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک سپورٹس پرسن کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہیں. ان شارٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ان کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے. اور انسان کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے، جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، ایک سپورٹس پرسن کو بہت آسان ہوتا ہے ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا، کیونکہ اس کو مختلف چیلنجز سامنے کرنے کا اور فیس کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کو پتہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود لائف. ڈیفینیٹلی اس سے جو بھی اسپورٹس میں آتا ہے نا، اگر میں فیمیلز کی بات کرتی ہوں تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اکنامکلی بھی، ایجوکیشن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو اسپورٹس سے اسٹرنگتھ بھی ملتی ہے، فیم بھی ملتا ہے، پلس اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا نہیں. اور بہت سارے اس کو جو ایفرٹ بھی نہیں کر پاتا ہے اس کو بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو اسپانسر کرتے ہیں یا اس کو اسکالرشپ مل جاتی ہے جسٹ بیکاز آف دا اسپورٹس. اور ہمیشہ اسپورٹس گھر کے اندر نہیں، روم میں نہیں کھیلا جاتا، لیکن جب باہر نکلتے ایکسپلور کرتے ہیں، چیزیں پتہ چلتی، اپنی رائٹس پتہ چل جاتی ہے، تو دین وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. کئی ایسے کھلاڑی ہوں گے نیشنل لیول پہ جو آپ کے رول ماڈل رہے ہوں، جن کو دیکھ کر آپ انکریج ہوئی ہوں، کچھ نام گنوانا چاہیں گی؟ آف کورس سب سے پہلے تو جو ہے انڈین ٹیم کی کیپٹن ہے شرین، شی از فرام مہاراشٹرا. وہ باسکٹ بال، ہمارے جو انڈین باسکٹ بال اسٹینڈنگ ٹیم جو ہے ان کے کیپٹن ہے. وہ ہمیشہ میں نے اس کو بچپن سے فالو کیا ہے. جب سے میں باسکٹ بال کے بارے میں جانتی ہوں تب سے میں نے ان کو فالو کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کھیل ہیں، جیسے ابھی اگر حالی کی پرفارمنس دیکھیں، میرا بائی چانو، وہ ویٹ جنہوں نے لفٹر، ٹوکیو اولمپکس اور میں وہ میڈل اتنے جیتا. ایسے بیک گراؤنڈ سے تھے جن کو کتنے بیکورڈ علاقے سے، اور کتنی محنت وہ کر کے. لکڑی اٹھانے میں وہ انسپائر ہو گئے کہ اس نے اپنے جو میل سبلنگز تھے ان کو اس میں مات دی، وہ نہیں اٹھا پائے، وہ اٹھا پائی. اور دین انہوں نے شاید کچھ اور ہی سپورٹس چنا تھا، دین وہاں پہ ان کو ویٹ لفٹنگ ہی اویلیبل تھا، پھر وہ سائیکلنگ کر کے وہاں پہنچ کے وہ سب کر کے، اور ماشاء اللہ اب اولمپکس میں میڈل جیتا. وہ سب بہت انسپائرنگ ہے. جو نگیٹو اسٹیریو ٹائپ چیزیں تھی وہ چینج ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے پی وی سندھو ہیں جو کہ بیڈمنٹن کی بہت زبردست کھلاڑی رہی ہیں، نکھت زرین ہیں، اور پی وی سندھو نے بھی بہت زبردست کارنامہ انجام دیا، اور بیڈمنٹن میں انہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں میڈل حاصل کیا، گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے. اور یہاں مقامی طور پر اگر آپ بات کریں، چشتی سسٹرز ہیں انسا اور آئرہ، جنہوں نے انٹرنیشنل مقابلے میں ماسکو میں
حال ہی میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل حاصل کیا. کشمیر کی ہسٹری میں پہلا ایسا موقع ہے جہاں پر دو بہنوں نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے فائنل میں قدم رکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کیا. ایک نے گولڈ جیتا اور ایک نے سلور. ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اب ہمارے کشمیر میں بھی بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے. گرلز آگے آ رہی ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کنٹری. مارشل آرٹ میں انہوں نے بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور اسی طرح ایک اور کھلاڑی ہیں جو کہ حال ہی میں منظر عام پہ آئی ہیں. چھوٹی سی کھلاڑی ہیں، 16 سال کی ہیں، بہت اچھی کھلاڑی ہیں. اور جب بھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہے یہ بہت آگے جائے گی. اور چھوٹی سی عمر میں اس کھلاڑی نے کافی نام کیا ہے، سعدیہ طارق. اور سعدیہ طارق بھی ایک چھوٹی سی لڑکی ہیں، آپ جانتی ہیں ان کو. جی ماشاءاللہ، آپ نے کئی بار اسٹیج شیئر کیا ہے ان کے ساتھ. کیا کہتی ہیں ایسی چھوٹی کھلاڑیوں کو اتنا کام کر کے، اتنا نام کر کے، کتنے یہ موٹیویشنل فورس بنی ہیں باقی کھلاڑیوں کے لیے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا آج سے 6 سال پہلے، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا دیٹ ٹائم پہ مجھے بہت ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا ہمارے JNK میں کہ فیمیل اور سپورٹس اور وہ بھی آن ویل چیئر. سو وہ اس ٹائم پہ میرا یہی کنسیپٹ تھا کہ میں اسی طرح ایک اور کھلاڑی ہیں کابرا الطاف. جی یہ جوڈو پلیئر ہیں اور حال ہی میں انہوں نے کوچ بننے کا فیصلہ کیا. NIS سے ڈپلومہ حاصل کیا اور کشمیر کی پہلی خاتون کوچ ہیں کابرا الطاف. بہت زبردست جوڈو پلیئر ہیں. تو انہوں نے بھی، مجھے یاد ہے حال ہی میں جو یہاں سنتھیٹک ٹرف پہ ایک خاص تقریب منعقد کی گئی جس میں پچھلے 50 سال کی کارکردگی کے لیے مختلف کھلاڑیوں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. اسپورٹس کونسل نے اس تقریب کا انعقاد کیا تھا. اس میں آپ یہ کابرا الطاف اور مجھے یاد ہے سعدیہ طارق سب کو بلایا گیا تھا اور آپ کو ایوارڈ دیا گیا. جی سر. تو کتنا انکریج کرتا ہے دوسرے کھیل کا کھلاڑی آپ کے لیے؟ آپ کو کتنی تشفی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ کھیلوں میں نام کر رہی ہیں؟ جی سر، جیسے میں بول رہی تھی کہ لیکن جب میں اب ان چھوٹے چھوٹے لڑکیوں سے مل رہی ہوں کہ یہ پہلے سے ہی سپورٹس میں آئے ہیں، ان کو ایسی اپورچونیٹیز ملی ہے اور ان کو خود بھی بہت زیادہ یہ ڈیڈیکیٹنگ ہے سپورٹس کو لے کے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے سپورٹس پلیئر ہوں گے، فیمیل سپورٹس پلیئر. انشاء دیکھیے ایبل پلیئر جیسے کہ ابھی جن کھلاڑیوں کی ہم نے بات کی، لیکن اس کے بعد اسپیشلی ایبل پلیئر، آپ اسپیشلی ایبل پلیئر ہیں جنہیں ہم پیرا پلیئر بھی کہتے ہیں. پیرا ٹورنامنٹس، پیرا باسکٹ بال پلیئر ہیں آپ، انٹرنیشنل پلیئر ہیں. تو ان دونوں کا موازنہ کریں، ایبل پلیئر اور جس کو ہم کہیں گے پیرا پلیئر. آپ نے کیسے ڈسیبلٹی کو ایبلٹی بنایا؟ سر ایسے بہت ساری جو ایکسیڈنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں ہو گئی جو ڈپریشن دے رہی تھی. ڈپریشن سے باہر جانا تھا تو اونلی مجھے ایک ہی چیز لگا سالڈ، وہ تھا سپورٹس. اور سپورٹس نے واقعی میں مجھے مینٹلی اور فزیکلی بہت اسٹرانگ بنایا. چیلنجز تو آئے، جیسے میں نے بولا کہ میرے پاس رول ماڈل نہیں تھا، تو بار بار مجھے جب کہتے تھے لوگ کہ یو آر اے فیمیل، یو آر اے فیمیل، وہ فیمیل ایگو میرا ہرٹ ہو گیا. میں نے بولا اگر آئی ڈونٹ ہیو اینی رول ماڈل میں ایک بن جاؤں گی. تو ابھی جب دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، جو ابھی اپنے چھوٹے چھوٹے پلیئرس کا بولا، ان سب لوگوں نے بولا مجھے، جب میں ان سے پرسنلی ملی تو انہوں نے بھی مجھے بہت سارے ایسے پوائنٹس بولے جس پہ وہ انکریج ہوئے جسٹ بیکاز آف می. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھیے جب آپ پہلی بار ویل چیئر پہ بیٹھی، پہلے ویل چیئر چلانا جی سر کتنا چیلنجنگ ہے، اس کے بعد بال کو لینا، باسکٹ بال کھیلنے کے لیے پھر باسکٹ کرنا، وہاں تک پہنچنا، بال کو گریب کرنا، یہ مراحل ایک اسپیشلی ایبلڈ کھلاڑی کے لیے کتنے مشکل ہیں اور ان مراحل کو آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ سر مشکل مجھے لگتا ہے یہ سب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس رول ماڈلس ہوں گے تو پھر ہمیں ایک ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. مجھے دیٹ ٹائم پہ ابھی بھی ہمارے JNK میں لیک آف رول ماڈلس ہے، لیکن ابھی بہت سارے آگے آ رہے ہیں. لیکن آن ویلز کوئی کسی بھی JNK گرل نے انڈیاز فرسٹ انٹرنیشنل ویل چیئر ٹورنامنٹ ہوا تھا، اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے بارے میں بتائیے. آپ کو انعام بھی دیا گیا اور اس کے بعد جب آپ کو نیشنل ایوارڈ ملا اور آپ کا نام راشٹرپتی بھون میں بورڈ پہ لکھا گیا، پھر آپ نے وہاں پارٹیسپیٹ بھی کیا، وہ لمحات آپ کی زندگی کے لیے کتنے اہم تھے؟
So that was a wonderful moment of my life کہ مجھے آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا نے ایوارڈ سے نوازا. تو اس وقت لگا کہ اگر انسان ہمت کرے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے گا تو محنت رنگ ضرور لاتی ہے. آپ کے گھر والوں کا کتنا رول ہے آپ کی کامیابی میں؟ جب ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کو بہت سارے ifs اینڈ بٹس تھے, لیکن ناؤ دے آر پراؤڈ. وہ بہت زیادہ مطلب اب وہ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ بھی رہا چینج ہو گیا اور وہ بہت پازیٹیو ہو گئے مجھ کو بھی لے کے اور اپنے جتنی بھی ساری پریشانیاں ان کو لے کے بھی. انہوں نے دے ہیو گون تھرو ہیل جسے کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ اذیت انہوں نے برداشت کی. آپ نے تو کی ہی, لیکن گھر والوں نے. یہ واقعہ بتائیے کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا مختصر میں؟ سر آئی ہیڈ اے فال, مجھے اسٹمک السریشن تھا, اس وجہ سے مجھے بلیک موشنز اینڈ وامٹنگ بلڈ ہوتا تھا. دیٹس وائی کہ آج سے 12-13 سال پہلے میں گر گئی ہوں. کہاں سے گری آپ؟ اپنے ہی گھر سے گر گئی. کون سی منزل سے؟ سیکنڈ فلور. سیکنڈ فلور سے نیچے گری؟ جی جی. اور یو لینڈڈ آن یور بیک؟ آئی ڈونٹ ریمبر, میں وہ چھوٹی تھی, بٹ گھر والے بول رہے کچھ پول جو وائر ہے اس پہ میں گری ہوں اور اس وجہ سے بیک کو لگی ہے. اس وجہ سے آپ کو پھر پرابلم ہو گئی. یو کوڈ ناٹ واک دا وے نارمل پیپل واک, اینڈ ناؤ this wheelchair is part of your life. Yes, sir. But you have really defeated everything. That challenge you have accepted, and you have reached international level in sports. تو جو پہلا انٹرنیشنل مقابلہ تھا اس کے بارے میں بتائیے. سر یہ دیکھیے آپ نے بال تھرو کی. جی سر. تو ایک دوسرے کو پاس دینا اور ویل چیئر بھی چلانا, انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ, پھر باسکٹ کرنا. پہلی لائن بولی کہ امپاسبل ورڈ کہیں ہوتا ہی نہیں. ہاں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن اٹ واز ناٹ امپاسبل. بس اس ٹورنامنٹ کے بارے میں بتائیے, کون سا ٹورنامنٹ ہے یہ؟ سر یہ یہاں پہ NCR نوئیڈا میں چل رہا تھا ہمارا ٹورنامنٹ. یہ چل رہا تھا کمبوڈیا کے خلاف چل رہا تھا. فرسٹ انٹرنیشنل جی جی باسکٹ بال ٹورنامنٹ, پیرا باسکٹ بال ٹورنامنٹ. تو اس میں یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 2022 میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں کارکردگی کیسی رہی بھارت کی؟ یو ور پلئنگ فار انڈیا. بہت اچھی رہی. ہم نے سلور جیتا. پہلی بار ہماری ٹیم نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی انٹرنیشنلز میں اور سلور جیت کے آئے. تو وہاں پہ آپ نے جو مخالف کھلاڑی تھے, کمبوڈیا کے کھلاڑی تھے یا باقی ٹیمیں بھی تھیں, ان کھلاڑیوں سے جب آپ نے انٹریکٹ کیا تو آپ کو ان کی تکلیف کا احساس ہوا ہوگا, لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو جاننے کا موقع ملا ہوگا کہ وہاں کی کنٹریز میں کتنا انکریج کیا جاتا ہے یا کتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں پیرا کھلاڑیوں کے لیے. سو بہت, جیسے ابھی بھی آپ نے بات کی انفراسٹرکچر کی, ہم ابھی اس سے بہت پیچھے ہیں. جیسے میں امریکہ بھی گئی ہوں, ان کی لیول ابھی بہت یہاں ہے, ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. بٹ چینجز آ رہی ہے, چینجز ہم دیکھ رہے ہیں. تو ابھی بھی ہمیں اس پہ بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کو بہت ساری فیسلٹیز ہے, بہت سارے اسپانسرس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے. کیونکہ فیمیل کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اگر ہم مین سپورٹس کی بات کریں گے تو ان کو بہت سارے اسپانسرس اور بہت ساری فیسلٹیز بھی ہوتی ہے اور ٹریننگ سینٹرز بھی ہوتے ہیں جو ابھی لیک کر رہے ہیں ہمارے انڈیا اینڈ JNK میں ایز ویل. بٹ ابھی لیکن آئی کین سی دا چینج. ایک وقت تھا جب مجھے پریکٹس کرنے بہت دور دور آنا پڑتا تھا, یا لوگوں کو پریکٹس کر رہی ہیں آپ؟ میں ادھر بیمنا والنٹری میڈیکل سوسائٹی. جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہال, اس طرح کے اسٹیڈیم یا اس طرح کے ایرینا باسکٹ بال کے یہاں کافی تعداد میں ہونے چاہیے, ہر ضلع میں کم از کم ہوں؟ اور یہ بتائیے کہ پیرا باسکٹ بال کے کتنے مقابلے سال میں ہوتے ہیں کشمیر میں؟ سر ابھی تک تو نہیں ہوتے تھے, بٹ الحمدللہ لیکن لاسٹ ایئر سے میں نے بہت سارے دیکھے. ایون دا ٹریننگ اینڈ سلیکشن کیمپ بھی JNK میں ہی ہوا. اٹس جسٹ بیکاز کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کشمیر سے اتنے اچھے پلیئرز ہیں اور یہاں پہ ویسا ماحول ہے, تبھی وہ یہاں پہ وہ جو انٹرنیشنلز کے لیے تھے سلیکشن اینڈ ٹریننگ کیمپ یہیں پہ ہوا. اور ابھی ریسنٹلی انڈین زونل میچز ادھر ہو گئے جس میں ہم نے نیشنلز کے لیے کوالیفائی کیا, بوتھ اور مین. 2019 میں آپ گئی تھی امریکہ, جی سر, اور اسی لحاظ سے آپ کو ایوارڈ دیا گیا. آئیے سنتے ہیں. انشا بشیر, جموں اینڈ کشمیر. 2019 میں کوچ وزٹر اسپورٹس پروگرام کے لیے امریکہ میں بھارت کا پرتیندھتو کرنے والی کشمیر کی پہلی مہیلا ویل چیئر باسکٹ بال کھلاڑی ہیں. حال ہی میں انترراشٹریہ پرتیسپردھا میں رجت پدک پراپت کیا. یہ ہیں سشری انشا بشیر, جموں اور کشمیر سے. 2022 میں آپ کو ایوارڈ ملا, دسمبر میں پریزیڈنٹ آف انڈیا نے آپ کو دیا. تو آپ اس وقت آپ کی کیفیت کیسی تھی
اور جب آپ لوٹ کے آئیں وادی کشمیر میں آپ کا کس طرح استقبال کیا گیا؟ بہت خوبصورت طریقے سے کیا گیا. بہت اچھا لگا کہ جو کشمیر میں جب کوئی آگے جاتا ہے اسپیشلی جب فیمیل کچھ کرتی ہے تو مطلب اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا ہے لوگوں نے, پر جب دیکھتے ہیں تو بہت اپریسیشن ملا. اسپورٹس کونسل سے ملا, ایئرپورٹ سے ہی اسپورٹس کونسل, یہاں سے جو ڈسیبل کمشنر وہاں سے, اور جو ہماری آرگنائزیشن والنٹری میڈیکل, سب مجھے ریسیو کرنے آئے تھے اور بہت اچھا فیل ہو رہا تھا. اور بھی سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ جو اپریشیٹ کر رہے تھے اور جو مجھے فالو کرتے وہ بہت ہی زیادہ ہیپی بھی, اور وہ لوگوں نے یہ بھی مطلب وہ انکریج ہو گئے تھے جب انشا کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں. نیشنل ایوارڈ آپ نے حاصل کیا, اس کے بعد اسٹیٹ میں بھی آپ کو کئی ایوارڈز دیے گئے, ان کے بارے میں بتائیے. جی, اسٹیٹ ایوارڈ بھی ملا اور بہت سارے آرگنائزیشنز اور جو ڈسیبل کمشنر ہیں ان سب نے مجھے ایوارڈ سے نوازا. بہت سارے ڈگری کالج, اسکولز, اور جو میرا اپنا اسکول ہے مجھے بڑا شوق تھا کہ ایک دن گیسٹ بن کے جاؤں, اور بہت اچھا لگا. بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا, اور میرے ماما کو بلایا گیا تھا وہاں پہ, اور بہت اچھا لگا. وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے جو برڈس تھے وہ گروئنگ برڈس بول رہے ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, ہم آپ کے فین ہیں, تو اچھا لگا بہت زیادہ. پڑھائی کتنی کی ہے آپ نے اور آج کل کیا کر رہی ہیں؟ اسپورٹس میں تو آپ ہیں ایکسٹراڈنری, لیکن کوئی اور پروفیشن اپنانا چاہتی ہیں یا اسپورٹس کو ہی اپنا پروفیشن بنانا چاہتی ہیں؟ میں سوشل ورک کر رہی ہوں, مجھے سوشل فیلڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, تو دیٹس وائی کہ میں MSW بھی کر رہی ہوں. میں نے BA BEd کیا, اور ریسنٹلی دا ورلڈ پیس انسٹیٹیوٹ آف یونائٹڈ نیشنز نے مجھے ڈاکٹریٹ سے بھی نوازا. تو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ سر. تو مجھے اسی جو سوشل ورک میں بہت اچھا لگتا ہے, تو اور پلس اسپورٹس میں بھی مجھے جیسے ایز کاؤنسلر, ایز کوچ میں کر رہی ہوں کام, کیونکہ اس میں زیادہ ضرورت ہے دھیان دینے کی, ابھی ہم اس میں بہت پیچھے, خاص کر جو ہمارے فیمیلز ہیں JNK کے, ان کو اتنا سپورٹ نہیں ملتا ہے, تو میں ان کا سپورٹ سسٹم بننا چاہتی ہوں. انشا بشیر, آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں خواتین کا اسپورٹس میں کیا رول ہے, کتنی کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے اور کس سمت میں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں, اس بارے میں بات کی. ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ زندگی میں بہت آگے جائیں اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں, اور باقی لوگوں کے لیے, خاص کر پیرا پلیئرز کے لیے آپ ایک مشعل راہ بنیں اور ایک موٹیویشنل فورس بنیں. پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو, شکریہ مجھے بلانے کے لیے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی یہ حصہ پروگرام کا مکمل ہوتا ہے. اب آخری حصے کے لیے چلتے ہیں عمران گل کے پاس. ناظرین, امید ہے آپ کو یہ موٹیویٹنگ سیگمنٹ جو ہے ضرور پسند آیا ہوگا. آسٹریلیا کی ابھی دوسری وکٹ گری ہے, سکور ہے 92 for 2. انگلینڈ نے بنائے ہیں 283 رنز. یہ تھا لائیو سکور ایشز سیریز کے 5ویں ٹیسٹ کا. اس کے ساتھ ہی کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.